تھپڑ کی گونج پوری کلاس روم میں گونجی تھی۔ سب حیرت سے ارحام شاہ کو دیکھنے لگے، جس کے گال پر تھپڑ مارنے والی انہی کی جونیئر ایک پردے دار لڑکی تھی، جس کا نقاب ارحام شاہ نے مذاق میں کھینچا تھا۔ ارحام شاہ غصے سے آگے بڑھا تھا، پھر اس کے دوستوں نے اسے روک لیا تھا، پر وہ معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی غصے میں زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی تھی۔ اگلے دن جب اس کے سارے گھر والے بہن کی شادی کی شاپنگ پر بازار گئے تھے تو اس کے گھر ارحام شاہ آیا تھا۔ اس کے روم میں جب اسے بیڈ پر گہری نیند سوتے دیکھا، پہلی بار اسے بے حجاب مکمل خوبصورتی کے ساتھ دیکھتے ارحام شاہ مبہوت۔ چلو جی، یہ لوگ پھر آ گئے ہیں ریگنگ کرنے، سارا نے کوفت سے کہا۔ ساتھ بیٹھی امل نے اپنی الجھن زدہ نظریں اٹھائیں۔ یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی تھی جس میں 1 ماہ پہلے اسکالرشپ پر امل نے MA پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لیا تھا۔ 1 ہفتے پہلے ان کی کلاسز سٹارٹ ہوئی تھیں اور اس نے جانا تھا کہ یہ یونیورسٹی تو شہر لاہور کے امیر اور بگڑے ہوئے بچوں کی یونیورسٹی تھی، جن کے لیے پڑھائی سے زیادہ اہم شغل میلہ تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے ان کے سینئرز روز آتے تھے ریگنگ کرنے۔ 2-3 دن تو ریگنگ کے خوف سے امل نے چھٹی کی اور آج وہ کلاس کے بعد سکون سے بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی اور اگلی کلاس کا انتظار ہو رہا تھا جب یہ شیطان کا ٹولہ ان کی کلاس میں آدم کا۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک سینئر گرل نے کہا۔ ٹھیک ہیں ہم، ان کی کلاس کے ایک لڑکے نے برا منہ بنا کر کہا۔ در حقیقت پوری کلاس اس سب سے تنگ آ گئی تھی۔ آج ہم آپ کو اس یونیورسٹی کے باس سے ملوانے آئے ہیں، جن کی عزت و احترام آپ پر لازم ہے۔ اس لڑکی کی بات پر امل نے آنکھیں گھمائیں۔ تو زوردار تالیوں میں ہم ویلکم کرتے ہیں سید ارحام شاہ، لڑکی نے پرجوش ہو کر کہا۔ امل نے نفی میں سر ہلا کر نظریں رجسٹر پر جھکا لی۔ اب کلاس میں ایک ادھم مچا ہوا تھا۔ ان کی کلاس کے بھی کچھ اسٹوڈنٹ جو صرف انجوائے کرنے یونیورسٹی آتے تھے، سینئرز کے ساتھ ریگنگ میں مصروف ہو گئے تھے، اور امل بھی پوری انہماک کے ساتھ ارد گرد سے لاپرواہ ہو کر نوٹس بنانے لگی۔ ہے یو، ارحام شاہ نے انگلی کا اشارہ امل کی طرف کیا جس سے وہ بے خبر تھی۔ تمہیں آواز نہیں آتی کیا؟ بہری ہو؟ ارحام شاہ نے ایک کہکہا لگا کر کہا۔ امل ایڈٹ تمہیں کہہ رہے ہیں یہ لوگ، سارا نے اسے کونی مار کر کہا۔ امل نے نگاہیں اٹھائی، نقاب کے باوجود آنکھوں کے سحر پر سید ارحام شاہ چونکا تھا۔ آ جاؤ میڈم، ورنہ ہم ڈولی لے آئیں گے آپ کو یہاں تک لانے کے لیے۔ ارحام شاہ کی بات پر کلاس کہکہوں سے گونج اٹھی۔ جاؤ امل، ورنہ یہ بندہ یوں ہی زج کرتا رہے گا۔ سارا کی بات پر امل مرے قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ امل نے اسٹیج پر قدم رکھا تو ارحام شاہ خود آگے بڑھا۔ بلیک جینز اور بلیک ہوڈی میں وہ بالوں کو جیل سے پیچھے کی طرف سیٹ کیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چاکلیٹ رنگ کی آنکھیں اس وقت شرارت سے چمک رہی تھیں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ ارحام نے پوچھا۔ امل حیات۔ امل کی بات پر ارحام نے اسبات میں سر ہلایا۔ تو مس امل حیات، آپ آج میری تعریف کریں گی، اور تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ ہم سب خوشی سے سرشار ہو جائیں۔ ارحام نے آنکھیں گھما کر کلاس سے داد لینی چاہیے۔ ارحام 1 ہفتے سے چھٹیوں پر تھا، آج آتے ہی اس نے یونیورسٹی میں ادھم مچا دیا تھا۔ سینئرز ہی نہیں، جونیئر میں بھی جانے کتنی لڑکیاں اس پر اس لمحے مر مٹی تھیں۔ اس کی حسین آنکھوں میں جادو تھا۔ کچھ لڑکیاں تو اسے کہتی تھیں کہ آپ کی آنکھیں باتیں کرتی ہیں، اور ارحام شاہ اپنی آنکھوں سے ہی بھرپور فلرٹ کر لیتا ہے۔ وہ اپنے حسن کے جادو سے واقف تھا اور اسے پورا کیش بھی کرتا تھا۔ یونیورسٹی کا موسٹ وانٹڈ بوائے تھا سید ارحام شاہ۔ سوری، میں یہ نہیں کر سکتی، امل نے سختی سے کہا اور نیچے جانے کے لیے بڑھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ ارحام شاہ اس کے راستے میں کسی دیوار کی مانند کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں، امل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا۔ اور پھر نہ جانے ارحام شاہ کو کیا ہوا، شاید وہ اس کے مکمل حسن سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے ارحام شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچ لیا۔ کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی اور ساکن تو ارحام شاہ بھی ہوا تھا۔ امل حیات کو دیکھ کر اتنا بھرپور حسن شاید اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ امل نے جلدی سے نقاب دوبارہ لگایا۔ اس کی آنکھیں غصے اور بے بسی سے یک لخت نم ہوئی تھیں۔ امل نے خون آشام نگاہوں سے ارحام شاہ کو دیکھا اور ایک کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ پوری کلاس نے اس میں اوہ کہا۔ ارحام شاہ خود بھی ایسے رد عمل کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس لڑکی کی جرأت پر ساکت رہ گیا اور جوش میں آتے ہی جنونی انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ ماحول کے تناؤ کو محسوس کر کے ارحام شاہ کے دوستوں نے اسے پکڑ کر امل سے دور کیا، ورنہ کوئی دیر جا رہی تھی کہ ارحام شاہ امل حیات کا کچومر بنا دیتا۔
تمہاری اتنی جرت، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، چھوڑو مجھے۔ وہ کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اپنے دوستوں کے بازوؤں میں غرایا۔ یہ تھپڑ آپ کو آئی تھنک ہمیشہ یاد رہے گا اور آپ آئندہ کسی لڑکی کا نقاب اتارنے کی کبھی جرت نہیں کریں گے۔ عمل نے بہتی آنکھوں سے کہا اور اپنی کرسی کی طرف بڑھی، چیزیں سمیٹیں اور کلاس سے نکل گئی۔ پوری کلاس اور سینئرز اس کی جرت پر اب تک ساکن تھے اور ارحام شاہ بھی غصے کی شدت میں ڈائس کو لات مار کر اسٹیج سے گراتا باہر چلا گیا۔ ارے عمل، تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ مما کے سوال پر عمل نے نقاب اتارتے انہیں دیکھا۔ بس مما، آج کی خاص کلاس نہیں تھی تو سوچا جلدی گھر جانا چاہیے۔ عمل نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ چلو اچھا ہوا آج تم جلدی آ گئی، میں اور نمرا ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ پر جا رہے ہیں اور تم گھر پر رک جانا۔ مما کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے اور نمرا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ نمرا اور عمل دو بہنیں تھیں، ان کا تعلق مڈل کلاس سے تھا۔ بابا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ایک ایماندار آفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی رشوت نہ لی اور اپنی تنخواہ میں ہی گزر بسر کر رہے تھے۔ حالانکہ اگر وہ بھی رشوت لیتے تو اس شہر کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا، لیکن وہ حلال کمانے اور کھانے کے قائل تھے۔ 1 ماہ بعد نمرا کی شادی اس کے تایا کے بیٹے سے ہونا طے پائی تھی۔ تایا جان ان کی نسبت کافی امیر تھے، وہ کسی سیاسی پارٹی کے کارکن تھے اور دونوں ہاتھوں سے کما رہے تھے۔ آج کل گھر میں نمرا اور حماد بھائی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ نمرا کمرے میں نہیں تھی، وہ ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ اسٹالر اتارا تو نظر شیشے میں ابھرتے اپنے عکس پر پڑی اور وہ ٹوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج تک وہ کبھی کس غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں ہوئی تھی۔ کس طرح ارحام شاہ نے اسے بھری کلاس میں بے حجاب کیا تھا، وہ نہ جانے کتنی دیر بیٹھی روتی رہی۔ اور پھر نمرا کی آواز پر اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ نمرا اسے اپنے جانے کا بتا کر کمرے سے نکل گئی اور وہ ان کے جانے کے بعد واش روم سے باہر آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی مما یا نمرا اسے رونے کی وجہ سے پوچھیں۔ وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ رو رو کر سر دکھ رہا تھا اور اسے پتہ تھا اب اس کا مائیگرین کا درد شدت پکڑ جائے گا۔ سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے کہ عمل حیات روئے نہیں، کوئی ٹینشن نہ لے ورنہ اس کا مائیگرین شروع ہو جائے گا۔ اس کو سر درد کی شدت کی وجہ سے وامٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی تھی اور پھر تیز بخار، اور اب بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ اسے وامٹنگ ہونے والی ہے۔ عمل نے دکھتے سر کو تھاما اور بستر پر گر گئی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ دوائی لے پائے۔ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ مجھے انسلٹ کرے؟ ارحام غصے سے دہاڑا۔ ارحام، غلطی تمہاری بھی ہے، تمہیں اسے بے حجاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ حجاب والی لڑکیاں اپنے نقاب کو لے کر بڑی پوزیسو ہوتی ہیں۔ احمد جو ارحام کا بیسٹ فرینڈ تھا اس نے اسے سمجھایا، میں کچھ نہیں جانتا، اسے یہ جرت نہیں کرنی چاہیے تھی، میں اس کا جینا حرام کر دوں گا، ایسا بدلہ لوں گا اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ ارحام نے شیشے کی ٹیبل پر مکہ مارا، اس سے نہ صرف ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہو گیا بلکہ ارحام کا ہاتھ بھی زخمی ہوا۔ کیا کر رہے ہو یار؟ اس پاگل پن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ مان لو غلطی تمہاری بھی ہے، پھر شاید تمہیں سکون آ جائے۔ ارحام شاہ نے احمد کو گھورا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ ارحام کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ کام ہو گیا ہے سر، اس کے خاص آدمی نے کہا، لوکیشن سینڈ کرو۔ ارحام شاہ کے حکم پر اس آدمی نے جی سر کہا اور ارحام شاہ اپنے فلیٹ سے باہر نکلا۔ پچھلے احمد اسے روکتا رہ گیا کہ وہ کچھ غلط نہ کرے، لیکن وہ ارحام شاہ ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ ارحام نے دیوار پھلانگی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ کسی کے گھر میں چوروں کی طرح داخل ہو رہا تھا۔ آج تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ ارحام نے نفرت سے سوچا اور اندر کی طرف بڑھا۔ پورا گھر خالی تھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ سردیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ ارحام نے نیچے کا سارا گھر چیک کیا، صاف ستھرا گھر مگر ان کے عالیشان گھر کی بہت چھوٹا اور کم حیثیت کا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اوپر کی طرف بڑھا۔ اوپر ایک کمرے کی لائٹ آن تھی، وہ کسی کے کرہنے کی آواز آ رہی تھی۔ ارحام شاہ نے احتیاط سے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا اور اندر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ منہ پر اس نے رومال باندھا ہوا تھا۔ سامنے واش روم کا منظر واضح تھا۔ عمل حیات دوپٹے سے بے خبر اپنی ابتر حالت کے ساتھ واش بیسن پر کھڑی الٹی کر رہی تھی۔ چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ ارحام شاہ اس کے حسن کو دیکھ کر ایک بار پھر چونکا۔ آج تک اس نے صرف بے حجابی دیکھی تھی اور اس بے حجابی میں اٹریکشن نہیں ہوتی تھی، لیکن اس لڑکی میں ارحام شاہ کو بہت اٹریکشن محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ واش روم کی طرف بڑھا اور آگے بڑھتے عمل حیات کو سہارا دیا۔ مما، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، پلیز مجھے مائیگرین کی دوائی دے دیں۔ عمل کو لگا مما نے اسے تھاما ہے۔ اس کی آنکھوں کے پردے ورم سے سوج گئے تھے، اسی لیے اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ ارحام اس کی بات پر چونکا۔
کہاں رکھی ہے دوائی؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ اجنبی کی آواز سن کر عمل نے آنکھیں کھولی اور اس کے پیروں تلے زمین نکلی۔ وہ ایک جھٹکے سے ارحام سے دور ہوئی۔ سر کا درد مزید بڑھا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عمل کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ عمل، اس وقت تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بتاؤ دوائی کہاں رکھی ہے؟ ارحام نے نرمی سے پوچھا۔ عمل کی حالت خراب اسے پریشان کر رہی تھی۔ جائیں پلیز جائیں، عمل نے سر تھامتے ہوئے کہا۔ اسے لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ عمل پلیز ریلیکس، مجھے بتاؤ دوائی کہاں ہے؟ ارحام شاہ نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ عمل نے اسے دھکا دیا۔ کسی نامحرم کا لمس اسے کرنٹ کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ گناہگار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پلیز مجھے بار بار مت چھوئیں، عمل نے روتے ہوئے کہا۔ ارحام شاہ ایک قدم پیچھے ہوا اور واپس کمرے کی طرف مڑا، اور عمل وہی واش بیسن کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیوں یہ شخص یہاں آیا تھا؟ ارحام 2 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں عمل کا دوپٹہ تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل دعا کے سامنے بیٹھا اور دوپٹہ اس کی طرف بڑھایا، جسے عمل نے فوراً تھام کر اوڑھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ عمل کے سوال پر ارحام نے اسے دیکھا۔ تکلیف کی شدت کے باوجود وہ ارحام کے یہاں موجودگی سے خوف زدہ تھی۔ پلیز جائیں، کوئی دیکھ لے گا، مجھے رسوا نہ کریں۔ عمل نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ارحام نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ اس کی سنہری رنگت اس وقت زردی مائل ہو رہی تھی۔ چہرے پر پسینے کے قطرے کسی شبنم کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ بکھرے بال، ورم سے بھری بادامی آنکھیں اور پنک کانپتے ہونٹ۔ ارحام کا دل اس کی طرف ہمک رہا تھا۔ پلیز اٹھو یہاں سے، کمرے میں چلو، ارحام نے اس کی فکر کو نظر انداز کرتے کہا۔ میں نے آپ سے معافی مانگ لی ہے، پلیز جائیں۔ عمل زارو قطار رو رہی تھی۔ کمرے میں چلو عمل، پلیز خود اٹھ جاؤ، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں خود اٹھاؤں۔ ارحام کی بات پر عمل نے اسے دیکھا، بامشکل اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا ہوا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اسے نیچے سے مما کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ ارحام اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں کو دیکھ کر بولا، پریشان مت ہو، میں چلا جاؤں گا، پلیز تم دوائی لے لو۔ وہ اس کو دیکھتے بولا، لیکن عمل کے چہرے کی گھبراہٹ کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ سر درد اب شدت اختیار کر گیا تھا۔ جائیں پلیز، عمل نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ اس کی آواز سرگوشی سے کم تھی۔ ارحام نے اسے دیکھا اور بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ ایک نظر پلٹ کر اس کو دیکھا جو نڈھال ہو کر بیٹھ پر گر گئی تھی۔ وہ بالکنی سے نیچے اتر آیا اور دیوار پھیلا کر باہر چلا گیا، لیکن پریشانی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ ارحام شاہ نے بے چینی سے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ پہلی کلاس اسٹارٹ ہونے میں 10 منٹ باقی تھے، لیکن وہ آج بھی نہیں آئی تھی۔ پچھلے 3 دن سے وہ بے قراری سے عمل حیات کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ وہ خود اپنے بدلتے جذبات پر حیران تھا۔ دل خواہش کر رہا تھا کہ وہ عمل سے ملاقات کرے، لیکن وہ آ ہی نہیں رہی تھی، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اب اس کے گھر چلا جائے۔ اس دن تو اسے پکی خبر اس کے ملازم نے دی تھی کہ فی الحال گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اب تو یہ ممکن ہی نہ تھا۔ ابھی وہ میرے قدموں سے کلاس کی طرف بڑھتا کہ اسے سامنے سے عمل آتی دکھائی دی۔ بلیک ابائی اور حجاب میں باوقار چلتی ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا۔ کیسی ہو عمل؟ ارحام کے لہجے میں فکر تھی۔ پلیز کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں آپ میرے؟ عمل کے لہجے میں نفرت تھی۔ عمل مجھے تمہاری فکر ہے، ارحام نے بے بسی سے کہا، لیکن عمل اس کے جذبات کو پیروں میں روکتی آگے بڑھ گئی۔ جسٹ شٹ اپ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی فکر کی، دور رہیں مجھ سے، ورنہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں آپ کی کمپلین کر دوں گی۔ ویسے بھی آپ کے جیسے فلرٹ کو اس یونیورسٹی میں نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بات اور، آئندہ میرے گھر آنے کی جرت بھی مت کیجیے گا، ورنہ پولیس میں کمپلین کر دوں گی۔ عمل نے سختی سے کہا اور آگے کی طرف بڑھ گئی۔ ارحام اس کے لہجے کے غرور پر ساکن کھڑا رہ گیا۔ کتنی چاہت سے اس نے اس کا حال پوچھا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس کے اس نے دل سے عزت کی تھی، جس سے وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے اپنے مذاق نے عمل کی حالت بگاڑ دی تھی۔ لیکن اس نے ارحام کے کسی بھی جذبے کی قدر نہیں کی۔ میری غلطی ہے کہ میں نے تمہیں اپنے دل میں اونچا مقام دیا، تم سے معافی مانگنے آیا۔ تم تو اس قابل نہ تھی۔ اب میں بتاؤں گا کہ ارحام شاہ کا انتقام کیا ہوتا ہے۔ ارحام نے نفرت سے سوچا اور یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ تم پچھتاؤ گے ارحام شاہ، عمل نے روتے ہوئے کہا۔ یہ سب کرنے کے لیے تم نے ہی مجھے مجبور کیا ہے۔ اب سیدھی طرح نکاح کے لیے ہاں کر دو، ورنہ آج تو تم یہاں سے نہیں جا سکو گی۔ ارحام شاہ کی دھمکی پر عمل سسک اٹھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، عمل نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے اسے کڈنیپ کرا لیا تھا۔ وہ آج یونی شٹر میں گھر واپس جانے والی تھی، اور ابھی وہ بس اسٹینڈ پر پہنچتی اسے پہلے ہی ارحام شاہ کے گارڈز اسے کڈنیپ کر چکے تھے۔ نکاح کے لیے ہاں کہہ دو، میں خود تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں گا، ارحام نے سختی سے کہا۔ ارحام پلیز ایسا نہ کریں، عمل نے اسے سمجھانا چاہا۔ نکاح کے ہاں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، میں تو ویسے ہی بدنام ہوں، مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن تمہاری پارسائی متاثر ہو جائے گی۔
ارحام نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ نہیں ارحام، بابا مر جائیں گے۔ عمل گڑ گڑائی، اب اس کے سر میں درد کی ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تو ہاں کہہ دو نا، اس نے سکون سے صوفے پر بیٹھتے سگریٹ سلگائی۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسے ہی رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی، دیکھو اب تو شام ہونے والی ہے، تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ارحام نے اسے مزید پریشان کیا اور بہت دیر رونے کے بعد اس کی منت ترلے کرتے جب وہ تھک گئی اور راہ فرار کی ہر امید ختم ہو گئی تو عمل نے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ ارحام سارا انتظام کیے بیٹھا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی اس نے عمل حیات کو عمل ارحام شاہ بنا دیا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ عمل کا حسن واضح تھا۔ اس نے انگلی سے عمل کے چہرے پر سطر کھینچی۔ عمل نے چہرے کا رخ موڑا۔ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ عمل نے سسکی لی۔ میں رات میں فون کروں گا، اٹھا لینا اور صبح یونیورسٹی آ جانا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور میرے ساتھ اپنے رویے کو نارمل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ مجھے جانور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ارحام نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا۔ اس کی تپتی سانسیں عمل کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ عمل نے نظریں جھکائی۔ منہ دکھائی دینا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو پیش کروں؟ ارحام نے شرارتی لہجے میں کہا۔ اگر میں انکار کروں گی تو بھی آپ دیں گے تو بہتر ہے جلدی دے دیں تاکہ میں واپس گھر جا سکوں، عمل نے تلخی سے کہا۔ ارحام اس کے انداز اور بات پر مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس کے گال پر کس کی۔ ارحام کی حرکت پر عمل کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس کی پھیلتی آنکھوں پر بھی ارحام نے لب رکھے۔ سنو، تم خاص ہو، عبادتوں جیسے، اٹھتے ہاتھوں کی مانگی دعاؤں جیسے، کتابوں میں لکھے خوبصورت الفاظ جیسے۔ ارحام نے اس کے لبوں کو نرمی سے چھوا۔ ایک عقیدت بھرا لمس۔ عمل بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ پلیز سانس لو۔ ارحام نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی کی۔ عمل نے سر جھکا لیا۔ تمہیں ہی جلدی تھی کہ میں تمہیں منہ دکھائی دے دوں، ارحام نے شرارتی لہجے میں کہا۔ یہ تھی تمہاری منہ دکھائی، باقی پراپر گفٹ بعد میں، اس نے کہا اور عمل کو ہاتھ تھام کر کھڑا کیا اور فلیٹ سے باہر نکلا۔ سارا راستہ خاموشی میں کٹا۔ ارحام نے مجھے کالونی کے گیٹ سے پہلے چھوڑا اور تب تک کھڑا رہا جب تک عمل اندر نہیں چلی گئی۔ اف، اتنی جلدی محبت کے پنجرے میں قید ہو گیا۔ ارحام شاہ، تم تو برباد ہو گئے، تم ایسے لوٹ گئے کہ تمہاری خبر ہی نہ ہو سکی، اور یہ نازک سی لڑکی تمہارا سکون اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر سیٹ سے سر لگایا اور آنکھیں موند لی۔ آج نمرہ کی بارات تھی۔ نکاح کے بعد بمشکل چند دن عمل یوں نہیں گئی تھی اور اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ارحام شاہ سے سامنا نہ ہو۔ وہ لیٹ یوں نہیں آتی جب کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہیں اور کلاس ختم ہوتے ہی وہ گرلز کامن روم میں چلی جاتی، جیسے ہی رش ختم ہوتا اور چپکے سے نکل کر پچھلے دروازے سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر آ جاتی۔ اس نے فون بھی اپنا آف کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ حرکتیں ارحام شاہ کے جلال کو جگا چکی ہیں۔ وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو کر چند دن کے لیے ارحام شاہ کو بھول گئی تھی۔ آج وہ بڑے دل سے تیار ہوئی تھی۔ بلیک کلر کی میکسی میں تتلی کی طرح ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ سیام شاہ، وہ لڑکی دیکھو، بلیک میکسی والی، کتنی ہاٹ ہے۔ سیام شاہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، اتنی بھی ہاٹ نہیں ہے۔ سیام شاہ نے منہ بنا کر کہا، ہاں تمہاری اپروچ سے دور ہے نا، اسی لیے تم ایسا کہہ رہے ہو۔ صفدر نے ہنس کر کہا، میرے لیے کسی بھی لڑکی کو اپروچ کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ میں سید سیام شاہ ہوں۔ سیام شاہ نے مسکرا کر کہا، ایسا ہو ہی نہ جائے، سنا ہے یہ لڑکی بڑے مضبوط کردار کی مالک ہے، پراپر پردہ کرتی ہے، یہ تو ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور یہ لاعلم ہے ورنہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ صفدر نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے صفدر، سیام شاہ نے فخر سے کہا۔ پھر چیلنج قبول کرو اور ایک ہفتے میں اسے اپنا بنا کر دکھاؤ۔ صفدر نے اسے بھڑکایا، ڈن، میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں، تم دیکھتے جاؤ، اس باکردار لڑکی کو ایک ہفتے میں اپنی باہوں کا ہار نہ بنایا تو میرا نام بدل دینا۔ سیام شاہ نے عمل کو دیکھتے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ آج وہ بابا کے ساتھ ان کی پارٹی کے ورکر کے بیٹے کی شادی میں آیا تھا۔ پہلے تو وہ فنکشن میں بور ہو رہا تھا، پھر اتنے دوستوں کے ساتھ اٹھ کر لیڈیز ہال کی گیلری میں آ کر کھڑا ہو گیا اور یہ سب مل کر اندر کا جائزہ لینے لگے۔ صفدر نے سیام شاہ کو چیلنج دیا، اسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بابا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، عمل نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں ابھی شادی کر نہیں رہا، بس رشتہ طے کر رہا ہوں۔ تمہارے تایا کہہ رہے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں۔ ہماری عمل خوش نصیب ہے جو پارٹی چیئرمین کے گھر کے رشتے آیا ہے، ان کے بڑے صاحبزادے کا، اور تم جانتی تو ہو حیدر شاہ اس وقت پنجاب کے CM ہیں۔ بابا کی بات پر وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ بابا جتنے ٹھوس دلائل دے رہے تھے وہ سمجھ گئی تھی کہ بابا اس رشتے کو ہر حال میں ہاں کریں گے۔ تم پریشان مت ہو، توجہ سے پڑھائی کرو، اتنی جلدی میں تمہیں رخصت نہیں کروں گا۔
ابھی نمرہ کی رخصتی نے ہی ہمارے گھر میں اداسی بکھیر دی ہے، تمہیں ابھی میں اپنے پاس رکھوں گا۔ بابا نے اس کے سر پر پیار کیا اور فون کی طرف متوجہ ہوئے۔ تائے کی کال تھی، وہ جواب جاننا چاہتے تھے اور اس کی خاموشی کو بابا نے اس کی ہاں سمجھ کر ان لوگوں کو ہاں کہہ دی۔ عمل کی دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، ٹینشن سے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ کس طرح وہ بابا کو بتائے گی کہ ارحام شاہ سے اس کا نکاح ہو گیا ہے؟ وہ بوجھل دل کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ صبح یونی میں وہ ارحام کو سب کچھ بتا دے گی اور اسے طلاق کا مطالبہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارحام اپنے غصے کو ٹھنڈا کرے اپنے دوستوں کے ساتھ ناران چلا گیا تھا۔ اس کی عادت تھی جب غصہ حد سے بڑھتا وہ گھر چھوڑ دیتا۔ عمل کو فون کر کر کے وہ تھک گیا تھا، لیکن یہ لڑکی اس کے ہاتھ آ ہی نہیں رہی تھی۔ 2 دفعہ اس کے گھر بھی گیا، لیکن وہاں شادی کی تیاریاں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ گھر سے نکلتے ایک بچے سے اس نے شادی کا پوچھا تو دل کو سکون ملا کہ کسی نمرہ نامی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ عمل کی حرکتوں پر جب غصہ ناقابل برداشت ہوا تو وہ ناران چلا گیا۔ بیٹے اب واپس آ جاؤ، اب تو تمہارے بھائی کے رشتے کو ہاں بھی ہو گئی ہے، اگلے ہفتے منگنی ہے اور تم ناران بیٹھے ہو۔ مما کی بات پر وہ ہنسا۔ کل صبح تک آپ کے پاس ہوں گا، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ پیارے بھائی کی منگنی اٹینڈ نہ کروں، ارحام نے شرارتی لہجے میں کہا۔ جلدی آ جاؤ، یہاں 100 کام ہیں جن میں مجھے تمہاری مدد چاہیے، ممی نے تنبیہ کی اور فون بند کر دیا۔ ارحام شاہ نہیں جانتا تھا کہ واپسی پر ملنے والی خبر اس کو سولی پر لٹکا دے گی۔ کل سیام شاہ کی منگنی ہوئی تھی شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں۔ لیڈیز جینٹس کا انتظام الگ الگ تھا، اسی لیے وہ اپنی بھابھی کو دیکھ نہیں سکا۔ اب مما اسے اس کی بھابھی کی تصویر دکھانے والی تھی، اسی لیے وہ کب سے بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا، جو کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ بس کر دیں مما، بعد میں بات کر لیجئے گا، ارحام نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ کافی دنوں سے یونی نہیں جا رہا تھا۔ ناران سے آتے ہی وہ سیام شاہ کی منگنی کی تیاریوں میں مگن ہو کر عمل کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو ارحام، کتنا برا لگا ہوگا تمہاری نانی کو، ایسے کون فون بند کرتا ہے؟ ارحام نے مما کا فون لے کر کال کاٹ کر دی تھی۔ بعد میں کر لیجئے گا نا بات، اب مجھے بھابھی کی پک دکھائیں، میری بھرجائی میں بھی تو دیکھوں، ارحام نے سیام کو دیکھتے شرارتی انداز میں کہا۔ ہاں ہاں مما، دکھا دیں اسے کہ کون ہے وہ لڑکی جو پہلی نظر میں میرا سکون چرا کر لے گئی، سیام نے ہنس کر کہا۔ شرم کریں، آپ ایسی باتیں کر کے مجھے بگاڑ دیں گے، ارحام نے مصنوعی شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ لو بھائی دیکھ لو اپنے بھابھی کو۔ ماں سے پہلے سیام جواب دیتا مما نے کہا۔ ارحام نے موبائل میں جس لڑکی کو دیکھا اسے لگا گھر کی چھت اس پر گر گئی ہو۔ سامنے نظریں جھکائے اس کی بیوی عمل ارحام شاہ بیٹھی تھی، تو سیام شاہ کی منگنی عمل سے ہوئی تھی، یہ خبر ناقابل برداشت تھی۔ کیوں بھائی، بھابھی کا حسن دیکھ کر سکتا تو نہیں ہو گیا؟ سیام کی بات پر ارحام چونکا۔ ہاں ہاں پیاری ہیں، ارحام نے خود کو کمپوز کیا۔ عمل میرے ساتھ دھوکہ کر گئی، میرے نکاح میں ہونے کے باوجود تم میرے بھائی سے منگنی کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے باپوں میں ہاتھ پھیرا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مما اور سیام عمل کی تصویریں دیکھ رہے تھے اور اس کا اپنا بھائی اس کی بیوی کے حسن پر کمنٹ پاس کر رہا تھا۔ یہ بات ارحام شاہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ملاقات ضروری ہو گئی ہے عمل، تمہیں یہ بات یاد دلانا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ اس نے گاڑی نکالی اور عمل کے گھر کی طرف موڑی۔ آج اس کا ارادے عمل کے لیے بالکل نیک نہ تھے۔ عمل اپنی اسٹڈی ٹیبل پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ ارحام کو اس نے کئی بار فون کیا لیکن اس کا نمبر بزی جا رہا تھا، شاید غصے میں اس نے اسے بلاک کر دیا تھا۔ بارش کھڑکی سے ٹکرائی، اس طوفان کی عکس بندی کر رہی تھی جو ان کے درمیان ابھی گزرنے والا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر عمل کی مڑ کر دیکھا، سامنے ارحام شاہ کھڑا تھا۔ عمل کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ ارحام شاہ کے چہرے کی سختی ایک سخت حفاظت کی طرح تھی جو ہمیشہ عمل کے ضدی غرور سے لڑتی نظر آتی تھی۔ خاموشی بہت طویل ہو گئی۔ ارحام شاہ بک شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ عمل، اس نے بات شروع کی، اس کی آواز کھردری تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بھائی کے ساتھ منگنی کرنے کی؟ ارحام کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ عمل کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ سیام شاہ ارحام شاہ کا بھائی تھا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ ساکت کھڑی ارحام کو گھور رہی تھی۔ ارحام نے ان کے درمیان فاصلہ آہستہ آہستہ ختم کیا، ہر قدم جان بوجھ کر آہستہ تھا۔ بارش کی تال نے الگ سما بنایا ہوا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اتنی نفرت کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم میرے ہی بھائی سے منگنی کر بیٹھی ہو۔ ارحام نے سختی سے اسے بازو پکڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا، عمل نے اعتراف کیا۔ الفاظ اس کی زبان پر بھاری اور غیر مانوس محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے لیے یہ تسلیم کرنا آسان نہیں تھا کہ سیام شاہ ارحام شاہ کا بھائی ہے، لیکن تم نے یہ سب کیا، ارحام نے آہستہ سے کہا۔
ہاں، عمل نے تسلیم کیا۔ میں بابا کو انکار کیسے کرتی، کیا بتاتی انہیں؟ اس کی آواز نم ہو گئی تھی۔ عمل نے آخرکار اپنی نگاہیں اٹھائیں۔ ارحام کی آنکھیں اب بھی غصے کی باقیات سے چھائی ہوئی تھیں، لیکن وہاں کچھ اور ہی اب جھلملانے لگا۔ ارحام نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ عمل کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ ارحام قریب جھکا۔ اس نے پیشانی عمل کی پیشانی کے ساتھ ٹکا دی۔ بارش کی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے انہیں حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، وہ بڑبڑایا۔ اس کی سانس اس کے ہونٹوں کی مندر کے خلاف گرم تھی۔ ارحام اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ یہ ایک پرجوش آتشی بوسہ نہیں تھا، بلکہ ایک نرم ہچکچاہٹ کی تلاش تھی، ایک خاموش معافی، سمجھنے کا وعدہ، اس تعلق کی تصدیق جس نے انہیں شدید ترین طوفان میں بھی جکڑ رکھا تھا۔ ارحام کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھ رہی تھیں۔ میں اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں عمل اس قدر ذہنی الجھن کا شکار تھی کہ وہ ارحام شاہ کے جذبات پر بند نہ باندھ سکی۔ اس نے ارحام شاہ کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ارحام شاہ کا جنون اسے بے بس کر گیا۔ باہر بارش نے اپنا انتھک ردھم جاری رکھا، لیکن چھوٹے سے کمرے کے اندر ایک مختلف قسم کا طوفان برپا تھا، ایک مفاہمت، ایک پیار کا، محبت کا، ایک خاموش وعدہ جو کسی بھی لڑائی کا مقابلہ کر لے گا۔ ارحام، اب کیا ہوگا؟ آپ نے مجھے کسی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت وہ پارکنگ میں کھڑی تھی۔ سامنے ارحام کھڑا تھا، چہرے پر سنجیدگی تھی، آنکھوں پر شیڈز لگا کر اس نے اپنے تاثرات کو چھپایا ہوا تھا۔ عمل، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر اس ری ایکشن کا مطلب؟ ارحام کے سوال پر عمل نے نظروں کا رخ بدلا۔ آپ نے اپنے بدلے کے پیچھے مجھے برباد کر دیا، پہلے زبردستی نکاح کیا، پھر اپنا حق وصول کیا، اور اب یوں روز روز ملنا مجھے پسند نہیں ہے، عمل نے سختی سے کہا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ عمل کا موبائل بج اٹھا۔ سیام شاہ کی کال دے کر ارحام کے تیور بگڑے۔ تم ان سے بات کرتی ہو؟ ارحام نے سختی سے پوچھا۔ نہیں، آج پہلی دفعہ کال آئی ہے، عمل نے جلدی سے کہا۔ تم کال نہیں ریسیو کرو گی؟ ارحام کی بات پر عمل نے اسے دیکھا۔ اس کی پوزیسونیس دیکھ کر عمل حیران تھی۔ سیام کا فون بند ہوتی ہی مما کی کال آ گئی۔ جی مما، عمل نے کال ریسیو کرتے پوچھا۔ بیٹا، باہر سیام کھڑا ہے، آج تمہیں وہ ڈراپ کرے گا، اس کی کال ریسیو کر لو۔ مما کی بات پر عمل نے ارحام کو دیکھا، جس نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ جی مما، عمل نے کال بند کی۔ عمل اس سب سے پریشان ہو گئی تھی، فکر اس کے چہرے پر واضح تھی۔ آپ کیوں نہیں سب کو بتا دیتے ارحام؟ میں ہرگز اپنے بابا کو یہ بات خود نہیں بتاؤں گی، پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں یا یہ بات کسی طرح سمیٹ لیں، میں یہ ہر لمحے کی اذیت برداشت نہیں کر سکتی، عمل نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بھائی کے ساتھ نہیں جاؤ گی، ارحام نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لیے بات ناقابل برداشت تھی کہ اس کا بھائی اس کی بیوی کے ساتھ وقت گزارے۔ کیا میں انکار کرنے کی پوزیشن میں ہوں؟ بتائیں مجھے کیا کہوں؟ یہ کہ اس وقت میں اپنی زبردستی کے شوہر کو طلاق کے لیے کنونس کر رہی ہوں، عمل نے تلخی سے کہا۔ شٹ اپ، یہ زبردستی کا شوہر کیا ہوتا ہے؟ اب تو نکاح ہو گیا ہے نا، پھر اس سب کا مطلب؟ ارحام نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ ڈونٹ ٹچ می، پچھلی رات میں آپ کو نہیں روک پائی، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، میں اپنے بابا کے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گی، آپ کو کوئی فیصلہ لینا ہی پڑے گا، میری زندگی جہنم بنا دی ہے آپ نے، عمل نے غصے میں کہا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، جو موو لے گا وہ ارحام شاہ ہی لے گا، اسی نے یہ سب پھیلایا تھا، اب اس پھیلاوے کو وہی سمیٹے گا، وہ خود سے اپنے بابا کو تکلیف نہیں دے گی، بھلے وہ ارحام سے محبت نہیں کرتی، لیکن اس وقت وہ ارحام کے نکاح میں ہے اور یہ ارحام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اس مشکل سے نکالے۔ السلام علیکم، عمل نے مدھم آواز میں سلام کیا۔ وہ اس وقت بلو عبایا اور حجاب میں تھی، نقاب سے جھلکتی آنکھیں سیام شاہ کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھیں۔ کیسی ہو؟ سیام نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کو اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اچھا نہیں لگتا، یہ درس گاہ ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ اس نے اپنے لہجے سے جھلکتی ناپسندیدگی کو ظاہر ہونے سے نہیں روکا تھا۔ میں انکل آنٹی کی پرمیشن کے ساتھ یہاں کھڑا ہوں۔ سیام کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ عمل نے مزید کچھ نہ کہا۔ سیام نے غصے سے گاڑی کا ڈور اس کے لیے اوپن کیا، وہ اندر بیٹھ گئی اور گاڑی نامعلوم راستوں پر رواں دواں ہو گئی۔ ارحام شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سیام شاہ اور عمل دونوں کو جان سے مار دے۔ وہ کسی قسم کی بھی شدید ری ایکشن کو نہیں اپنا سکتا تھا، کیونکہ سامنے اس کا اپنا پیارا بھائی کھڑا تھا۔ دل کے ہاتھوں بے بس ہو کر ارحام شاہ نے اپنی گاڑی سیام شاہ کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ تھوڑی دور جا کر وہ چونکا، کیونکہ سیام شاہ کی گاڑی کا رخ عمل کے گھر کی طرف نہیں تھا، بلکہ فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ ارحام شاہ کی بے چینی حد سے بڑھ گئی۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عمل کو میسج کیا، لیکن وہ کوئی رپلائی نہیں کر رہی تھی۔ بالآخر آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد سیام شاہ کی گاڑی فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ ارحام نے گاڑی باہر ہی روک لی اور فارم ہاؤس کے کیمرے اپنے موبائل پر آن کیے۔
اور پھر جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کے جسم میں شرارے دوڑا دیے۔ عمل کا سیام شاہ باہوں میں اٹھائے اندر لے کر جا رہا تھا، شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سیام نے فوراً ڈرائنگ روم کا کیمرہ کھولا۔ سیام شاہ اب عمل کو صوفے پر لٹا رہا تھا۔ سیام شاہ کچن کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرائنگ روم میں اپنے پسندیدہ مشروب کے ساتھ واپس آیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ارحام شاہ کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سیام شاہ نے کسی کو کال کرنے سے پہلے عمل کا نقاب اتارا اور اس کا ایک بازو اٹھا کر اپنی گردن میں حمائل کیا۔ اس سے زیادہ ارحام شاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی وہیں چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سب سے قیمتی چیز اسے جدا ہو رہی ہے۔ عمل کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے گا۔ ڈرائنگ روم کے باہر سیام کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ دیکھا پھر میں نے اپنا چیلنج پورا کر دیا نا، آج یہ لڑکی میری باہوں کو ہار بنی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ میں تم لوگوں کو کچھ نہیں دکھا سکتا۔ بھائی اب پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، سیام نے خباثت سے بھرپور کہا لگایا۔ ارحام نے خود کو کمپوز کیا اور اندر کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ارحام نے سیام کو عمل پر جھکے دیکھا تو دہاڑا۔ اس کی آواز سن کر سیام ایک دم پیچھے ہوا۔ ارحام تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سیام نے بے ربط ہوتے پوچھا۔ بھائی آپ انہیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ ارحام نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے پوچھا۔ چل کرو یار، انجوائے کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، آؤ تم بھی انجوائے کر لو۔ میں کھلی آفر دے رہا ہوں کیونکہ آج شام کو میں یہ منگنی توڑ دوں گا۔ اس لڑکی سے تو میں نے صرف شرط پوری کرنے کے لیے منگنی کی تھی، اب دوستوں کی دی ہوئی شرط پوری ہو گئی تو عمل حیات کا میری زندگی میں کوئی کام نہیں۔ میں تو ایلف کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ سیام کی بات سن کر ارحام آپے سے باہر ہو گیا۔ غصے سے آگے بڑھ کر سیام کا گریبان پکڑ لیا۔ شرم کریں بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خود تو اس لڑکی کی عزت خراب کرنا چاہتے ہیں اور مجھے بھی کہہ رہے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں یہ سب مما ڈیڈی جو کو بتاؤں گا، انہیں آپ کا مکرو چہرہ دکھاؤں گا۔ ارحام نے غصے سے انہیں چھوڑا۔ وہ دونوں جانتے تھے بابا کو اپنی ریپوٹیشن کتنی عزیز ہے۔ انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو سختی سے روکا ہوا تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے ان کی ساکھ خراب ہو۔ سیام جانتا تھا یہ بات اگر بابا کو پتہ لگ گئی تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ ارحام لسن، پلیز بابا کو کچھ مت بتانا۔ سیام نے ارحام کو پکڑا۔ فلرٹ اور لڑکیوں سے دوستی تک تو دونوں بھائی انجوائے کرتے تھے، لیکن اس قسم کی کسی بات کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ آپ یہ منگنی توڑنا چاہتے ہیں نا، چلیں میرے ساتھ اور چل کر کہیں بابا مما کو اور آزاد کریں اس لڑکی کو، لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو کوئی غلط کام نہیں کرنے دوں گا۔ ارحام نے غصے سے کہا اور آگے بڑھ کر عمل کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ بے ہوش تھی۔ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ ارحام دہاڑا۔ نیند کی گولیاں دی تھیں، جوس میں چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے سے اٹھ جائے گی، سیام نے جلدی سے کہا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ارحام نے عمل کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ عمل نے تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول دیں اور ان دونوں بھائیوں کو اپنے اوپر جھکے دیکھ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ ریلیکس عمل، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ادھر دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ارحام نے عمل کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اسے ریلیکس کیا۔ ارحام انہوں نے ابھی وہ کچھ بولتی کہ ارحام نے عمل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ نہیں کیا بھائی نے، ریلیکس۔ ارحام کی بات پر عمل رونے لگی اور سیام شرمندہ ہو گیا۔ سوری عمل، میں نے دوستوں کی شرط، ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ارحام بولا۔ آؤ عمل، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ارحام نے عمل کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے تھامے باہر کی طرف بڑھا۔ مما بابا، میں عمل سے شادی نہیں کر سکتا، آپ پلیز انکار کر دیں۔ سیام سر جھکائے اس وقت مما بابا کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے سیام؟ پہلے تم اس لڑکی سے منگنی کرنے کے لیے مرے جا رہے تھے اور اب یہ بکواس؟ میں کسی بیٹی والے کی عزت ایسے خراب نہیں کروں گا، شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی، بابا نے غصے سے کہا۔ پلیز بابا، میں ایلف کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ ایلف ان کی خالہ کی بیٹی تھی۔ دل تو کر رہا ہے تمہارا منہ توڑ دوں۔ سیام، یہ کیا کھیل کھیل رہے ہو تم؟ بابا دہاڑے۔ بابا آپ میرے رشتے کی بات کریں عمل کے ساتھ، میں کروں گا عمل سے شادی۔ ارحام کی بات پر بابا نے گھور کر اسے دیکھا۔ کوئی تماشا چل رہا ہے کہ میں جاؤں اور حیات صاحب سے کہوں کہ اب آپ میرے اس بیٹے سے رشتے کے لیے مان جائیں؟ بابا کا غصہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پلیز بابا مجھے معاف کر دیں، سیام نے کہا اور باہر چلا گیا۔ یہ سب تمہاری ڈھیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ پرورش کی ہے تم نے کہ آج کسی کی بیٹی کو انہوں نے کھیل بنا دیا ہے، بابا نے مما کو کہا اور باہر چلے گئے۔ سیام کی ضد سے تنگ آ کر آج بابا اور مما عمل کے گھر گئے تھے ان سے بات کرنے۔ عمل کو پچھلے ایک ہفتے سے سخت بخار تھا، وہ یونی بھی نہیں آ رہی تھی۔ آج وہ بھی مما بابا کے ساتھ عمل کی طرف گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھابھی؟ عمل کی مما نے کہا۔ ہمیں پتہ نہیں تھا، سیام میری بھانجی کو پسند کرتا ہے۔ عمل مجھے بہت پسند ہے بھابھی، پلیز آپ میرے ارحام کے لیے مان جائیں، میں عمل کو کھونا نہیں چاہتی، مجھے پتہ ہے وہ میرے گھر کو جنت بنا دے گی۔ صوفہ بیگم، ارحام کی مما نے نرمی سے کہا۔ شرمندگی
ان کے چہرے پر واضح تھی۔ بھابھی ہم عمل سے بات کر کے آپ کو بتا دیں گے، حیات صاحب نے کہا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ انہیں اس وقت اپنی بیٹی کی عزت کے پامال ہونے کا ڈر تھا۔ اور پھر عمل کی اجازت سے یہ رشتہ طے ہو گیا۔ آج ارحام عمل کی بارات لے کر آ رہا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی جب اس کے موبائل پر ارحام کا میسج آیا، جانے من آج میں پوری دنیا کے سامنے آپ کو اپنانے آ رہا ہوں، سارے گلے شکوے دور کر کے آنا، نئی زندگی کی شروعات میں اچھے انداز میں کرنا چاہتا ہوں۔ عمل، تم میری محبت ہو، ماضی میں ہوئی اپنی غلطی پر میں شرمندہ ہوں، امید کرتا ہوں تم مجھے معاف کر دو گی۔ تم نے کہا تھا میں اس پہلاوے کو سمیٹوں، میں نے تمہارا کہا مان لیا، بس اب کوئی بدگمانی ہمارے بیچ مت لانا۔ تمہارا عاشق ارحام شاہ۔ عمل اس کے میسج پر مسکرائی۔ بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ وہ اللہ پر توکل کرنے والی لڑکی تھی اور اللہ پر توکل کر کے اس نے اپنے ماضی کو قبول کر لیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا اللہ نے یہ سب ایسے ہی لکھا تھا، ارحام شاہ کو ہی اس کا ہمسفر بننا تھا۔ اللہ نے اس کے نکاح کا پردہ رکھا تھا اور اب وہ کوئی بھی بے اعتباری کر کے اللہ کے رکھے پردے کو کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ زندگی آگے خوبصورت ہونی تھی کیونکہ اللہ نے ارحام شاہ کو اس کا ہمسفر منتخب کیا تھا۔